علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایجوکیشن کے پہلے چیپٹر برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، ٹھیک ہے، اس کا ہم انشائیہ جو حصہ ہے وہ کریں گے اور اس میں لانگ کوسچنز آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلا جو لانگ کوسچن ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کے عہد میں برصغیر میں جو تدریسی طریقے استعمال ہوتے تھے ان پہ نوٹ لکھیں۔ تو اب ہم اس کا آنسر سٹارٹ کرتے ہیں کہ ثانوی اور اعلیٰ درجوں میں عام طور پر مندرجہ ذیل تدریسی طریقے رائج تھے۔ پہلا تھا تقریری طریقہ، ٹھیک ہے، جسے لیکچر میتھڈ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے درس کتاب کا طریقہ، جسے ہم ٹیکسٹ بک میتھڈ کہتے ہیں۔ تیسرا ہے بحث و مباحثہ کا طریقہ، جسے کہتے ہیں ڈیپ اسٹڈی میتھڈ۔ اور چوتھا ہے گہرا مطالعہ، جسے ہم کہتے ہیں ڈسکشن میتھڈ۔ سب سے پہلے ہم لیکچر میتھڈ کو ڈسکس کریں گے۔ جو لیکچر میتھڈ ہے یہ بہت قدیم ہے، ٹھیک ہے، بہت قدیم طریقہ ہے اور ہندوستان کے تقریباً تمام مدارس میں ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہی طریقہ رائج تھا۔ اساتذہ مضمون کے بارے میں طلبہ کو لیکچر دیتے تھے اور جو طلبہ تھے وہ اہم نکات کو لکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور استاد درس کے حلقہ میں کسی اونچے مقام پر بیٹھتے تھے اور درس کے بعد طلبہ سوالات کے ذریعے مشکل اور پیچیدہ باتوں کو دوبارہ سمجھ لیتے تاکہ کوئی خلش باقی نہ رہے۔ معلم بھی اپنی تدریس کا جائزہ لینے کے لیے پڑھائے گئے مواد سے سوالات پوچھتے تھے۔ نیکسٹ ہمارا طریقہ ہے ٹیکسٹ بک میتھڈ۔ اس طریقہ تدریس میں اساتذہ کتاب کی قرأت کرتے تھے اور طلبہ انہیں غور سے سنتے تھے۔ بعض اوقات طلبہ قرأت کرتے اور استاد غلطیاں درست کرتے جاتے تھے اور عبارت کے مشکل مقامات کی بھی تشریح کرتے جاتے تھے۔ دوران قرأت اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے اساتذہ سے سوالات بھی کرتے تھے۔ چونکہ طلبہ پڑھائے جانے والے سبق کا باقاعدہ مطالعہ کر کے آتے تھے، اس لیے ان کے سوالات بہت جامع اور موضوع کے مطابق ہوتے تھے۔ نیکسٹ ہمارا ہے ڈیپ اسٹڈی میتھڈ۔ اس طریقے میں استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے طالب علم سبق کا خود مطالعہ کرتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ عبارت اور ترجمے کی جانب توجہ کی جاتی، سبق میں جو نئے الفاظ آتے لغت کی مدد سے ان کے معنی دیکھے جاتے اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی، اور اگر ایک دفعہ مطالعے سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو دوسری اور تیسری بار بھی کوشش کی جاتی اور صرف وہی مسائل اساتذہ کے سامنے پیش کیے جاتے جو طلبہ کوشش کے باوجود خود حل نہ کر سکتے تھے۔ گہرے مطالعے کا یہ طریقہ کار آج بھی اعلیٰ درجے کے سنجیدہ طلبہ کے لیے بہترین ہے۔ لاسٹ ہے ہمارا ڈسکشن میتھڈ۔ اس میں دوران تدریس سوالات اور جوابات ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بحث و مباحثہ کے طریقے کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اس طریقے میں معلم پڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آتا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف طلبہ بھی محض خاموش سامع نہیں رہتے تھے بلکہ پوری طرح سبق میں شرکت کرتے تھے، اور بعض اوقات سوالات و جوابات کا یہ سلسلہ مباحثے کی شکل اختیار کر کے گھنٹوں میں ختم ہوتا تھا۔ مشہور اساتذہ کے درس میں ہم عصر علماء بھی شرکت کرتے تھے۔ اس طرح بحث و مباحثہ کا معیار بہت بلند ہوتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ نہایت کامیاب تھا۔